اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، وضو کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہے۔ نماز کی تفصیل، رکعتوں کی تفصیل، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، وضو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، ہر رکعت میں قیام میں کیا ہے، سجدے میں کیا ہے، رکوع میں کیا ہے، قومے میں کیا ہے، تشہد میں کیا ہے، یہ ساری تفصیلات، یہ توضیحات، یہ تشریحات کس کی ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تشریح ہے یہ کیا نبی علیہ السلام کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ نماز سے مراد یہ ہے، صبح کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، یہ جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نماز قرآن مجید کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تفسیر قرآن مجید میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیا اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے کی ہے یہ بات؟ اپنی منمانی کی ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت ہی نے فرمایا ہے کہ دین کا ہر مسئلہ جو میرا نبی محمد بتلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مرضی سے نہیں بتلاتا، میں بتلاتا ہوں تو میرا نبی آگے کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی زبان سے نطق بولتا وہ ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تفصیل اور یہ تشریح اور یہ تبیین یہ بھی کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ اس پہ اور بھی دلائل ہیں، لیکن ساری تفصیلات مقصود نہیں ہے، صرف ایک ہلکا سا تصور اور ایک بنیاد آپ کے سامنے واضح کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھیے، نبی علیہ السلام کی پر اللہ نے وحی نازل کی، قرآن نازل کیا، قرآن کی تبیین کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا۔ قرآن کی تبیین کے علاوہ ایک اور حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا، وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر میں اللہ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگو میرا رسول جو تمہیں دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے وہ تمہیں روک دے، منع کر دے، فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ جس باری تعالیٰ نے، جس مالک نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ کو رسول بنایا ہے، اسی ہستی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی تبیین ہی نہیں، مسئلہ سمجھیے، تبیین کا مسئلہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کی تشریح اور تبیین کے حوالے سے ہی بات ہے، بلکہ علی الاطلاق رب ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا کہ جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جو تمہیں کہہ دے اطاعت کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، 2 ٹوک الفاظ میں۔ اب بتلائیے کہ یہ اتھارٹی، یہ حیثیت، یہ مقام نبی علیہ السلام کا متعین کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے، جس نے قرآن نازل کیا اور آپ کو رسول بنایا ہے، اسی ہستی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے، جو تمہیں کہے وہ لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن ہی دیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ صرف قرآن ہی دیا ہے؟ ہر عالم یا ہر طالب علم وہ جانتا ہے کہ قرآن ہی نہیں، قرآن کی تبیین بھی دی ہے، اور قرآن کی تبیین کے علاوہ بھی احکام نبی علیہ السلام نے حلت و حرمت کے دیے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں،
یہ قرآن کس نے بتلایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہم اللہ کے رسول کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہم قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی نے اپنی زبان مقدس سے کہا ہے یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا جی قرآن ہے، وہی زبان مقدس کہتی ہے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا مفہوم جو میں کہتا ہوں وہ ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے اور انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ یہ فکر رکھنے والا اس نے نبی پر ایمان لایا ہے، وہ اس کا نبی پہ اور قرآن پہ ایمان کیا ہوا؟ یہ عجیب دھاندلی ہے کہ نبی قرآن کہنے میں تو واجب الاطاعت ہو لیکن قرآن کی تبیین میں واجب الاطاعت نہ رہے۔ کتنی دھاندلی اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن ہی نہیں بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سیدھی بات سوچئے، اور یہ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن ایک ہی مرتبہ تو نازل نہیں ہوا۔ تورات کی طرح لکھی لکھائی کتاب تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی۔ انجیل کی طرح اللہ رب العزت نے انجیل کی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب دی تھی، اس طرح کی کتاب تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ 23 سال میں اللہ رب العزت نے نجمن اس کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ 23 سال۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی سورت وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری سورت یا ایھا المزمل، دوسری سورت، اس کے بعد سورتیں دوسری آیات نازل ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ تو الحمد سے، بسم اللہ الحمد سے شروع ہوا۔ جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں کیوں ہے؟ جو دوسرے نمبر پہ نازل ہوئی وہ 29ویں پارے میں کیوں ہے؟ یہ جس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس ترتیب کو اللہ کے نبی نے کس حکم سے بدلا ہے؟ اللہ کے نبی تو کہتا ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اللہ کے احکام کو اور آیات کو اپنی مرضی سے بدلنے کا مجاز ہے۔ اب اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، اللہ نے ایک ترتیب کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے۔ 23 سال میں وہ قرآن مکمل ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت کو اس صورت میں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، اس صورت کو اس صورت سے پہلے اس صورت کے بعد رکھو، یہ ساری ترتیب اور یہ ساری تفسیر کیا نبی علیہ السلام نے اپنی منمانی سے کی ہے؟ بھائی جب یہ ترتیب منمانی سے نہیں ہے تو پھر اس کی تبیین اور اس کی تشریح وہ منمانی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب، یہ قرآن ہے، اب یہ کتنی دھاندلی ہے کہ قرآن کو اس شکل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی بنیاد پہ تسلیم کر لے، لیکن جب نبی علیہ السلام سمجھائیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، تو ہم رکھنے پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ہم کہیں نہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری فکر کے مطابق یہ نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ یوں نہیں یوں آتی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے سوچیں اور فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس پہ اعتبار کتنا کیا ہے، کتنا یقین کیا ہے۔ ایمان تو نام ہے نبی کو ماننے کا، اب ہم نے نبی کو کس طرح مانا ہے۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں دیکھیے۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، كنا نتعلم الایمان قبل القرآن۔ ابن ماجہ میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ كنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم قرآن سے پہلے اللہ کے رسول سے ایمان سیکھتے تھے۔ رسول اللہ ایمان پہلے سکھلاتے ہیں۔ آیت تو صرف اقرأ بسم ربک الذی
خلق نازل ہوئی ہے، رسالت کا ابھی تو حکم نازل ہی نہیں ہوا، ابو بکر نے ایمان کس کا قبول کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ابو بکر نے کس بات پہ ایمان کو قبول کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے ایمان کو کس بات پہ قبول کیا ہے؟ حضرت علی نے اور اول والا بھی ایمان لانے والے، انہوں نے ایمان کس طرح قبول کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سن کے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سن کے ایمان لائے ہیں وہ؟ نہیں، وہ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کی بات سن کے، اللہ کے رسول کی بات سن کے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، اور یہ سمجھے تاریخ کے آئینہ میں، کہ جو آدمی ایمان میں مستحکم نہیں ہے، ایمان میں پختہ نہیں ہے، اور ایمان سے ورا ہو کے صرف کتاب بینی کے ذریعے لغت کے سبب سے اور اس کو اپنا محور اور اپنا استاد سمجھ کے قرآن کی تفصیل کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے اور توضیح کرتا ہے، وہ ہمیشہ خطا کھاتا ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد قرآن کی تعلیم۔ جو ایمان کی درستگی کے بغیر، جو ایمان کی تصحیح کے بغیر قرآن سمجھتے ہیں، قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے ان کے لیے۔